السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا سپارہ سیقول سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 155 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور آپ کو آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے اور مالوں اور نفسوں میں اور فروٹوں میں کمی کر کے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو اس وقت آپ خوشخبری دیجیے گا صبر کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے دنیا میں، تو ویسے آنا ہی آزمائش ہے، زندگی پوری ہی آزمائش ہے، آزمائش پر مشتمل ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کوئی خوش ہوگا۔ آپ دنیا میں چل پھر کر دیکھ لیں، آپ بظاہر دیکھیں گے کہ بڑی خوش چہرے ہوتے ہیں، بڑے ہنستے مسکراتے، لیکن کریں جب آپ ان کی دل کی بات ان سے آپ معلوم کریں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ ہمارا تو کوئی غم ہی نہیں جو ان کے پاس غم ہے۔ میں دیکھتی ہوں کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، میری تو ہر طبقے ہر طریقے کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، کئی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو بڑی بڑی گاڑیوں سے اترتی ہیں اور زیورات میں لدی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن جب وہ اپنے مسئلے سناتی ہیں اور پھوٹ پھوٹ کر روتی ہیں تو میں کہتی ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، ہمارے پاس تو ایسے مسئلے نہیں ہیں جتنے ان کے پاس مسئلے ہیں۔ حالانکہ بازار تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، دولت ہے، مال ہے، ہر چیز موجود ہے، آنکھ کے اشارے سے دنیا کی ہر ضرورت یہ خرید سکتی ہیں، اپنے لیے کر سکتی ہیں، لیکن سکون قلب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہی زندگی آزمائش۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں، بنی اسرائیل کا بڑا اچھا واقعہ اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کو اپنی زندگی سے شکایت تھی، جیسے کہ عام طور پر ہم سب کو ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں اتنی تکلیفیں ہیں، ہم پر اتنے مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ گئے ہیں، بھئی ہم سے زیادہ تو غم کسی کو ہے نہیں، ہماری تو زندگی عذاب ہے، یہ ہے وہ ہے، فلاں فلاں، اس طرح کی ناشکری کے کلمات۔ تو ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک فرشتہ آیا آزمائش کے طور پر، تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تو اپنی زندگی کا بڑا شکوہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تجھے کسی اور کی زندگی جو تجھے اچھی لگتی ہو وہ زندگی اللہ تعالیٰ تجھے دے۔ اب تیرے پاس 3 دن ہے، تو سوچ لے تو کس کی زندگی اپنانا چاہتا ہے، چوائس ہے تیرے پاس۔ آپ خود بھی سوچئے گا، اس بات پر میں نے بھی سوچا تھا، آپ بھی سوچئے گا، آپ کو محسوس ہوگا، شکر محسوس ہوگا کہ بھئی ہماری زندگی کافیوں سے بہتر ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ بستی میں لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کس طرح کی زندگی مجھے چاہیے، کس کا رول مجھے چاہیے۔ اس نے دیکھا کچھ لوگ بڑے پیسے والے، بڑے مالدار، کیونکہ انسان کا دماغ سیدھا پیسے اور مال کی طرف جاتا ہے کہ مال مل گیا تو بس مسئلے حل ہو گئے، ایسے نہیں ہوتا ہے، مسئلے مال سے حل نہیں ہوتے ہیں، سکون الگ چیز ہے، زندگی تو ویسے ہی آزمائش ہے لیکن سکون الگ چیز ہے۔ خیر، اب اس نے کیا کیا، آس پاس دیکھا اور مالداروں کو ان کو اور دیکھا، اور جب غور کیا تو دیکھا کہ نہیں بھئی اس میں یہ خرابی ہے، یہ مجھے نہیں چاہیے، چھوڑ دو۔ پھر دوسرا بندہ دیکھا، اس کو کیا انڈر آبزرویشن، دیکھا تو یہ اس میں بھی فلاں فلاں ہے، غلطی ہے، خامی، مجھے اس کی زندگی بھی نہیں چاہیے۔ اچھا، پھر اس کو ایک بندہ ملا شہر میں جو کہ بہت بڑا مالدار تھا، اس کے 7 بیٹے تھے، اور اس کی یعنی اشاروں پر وہ جو 7 بیٹے تھے وہ ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑے رہتے تھے۔ اس کی بیوی اتنی خوبصورت تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کی جوڑی بہت خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بہت محبت رکھی ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ ہاں میں اس کے جیسا بننا چاہوں گا۔ پھر اچانک سے وہ انسان مطمئن بھی تو ہو رہا، تو اس کو ایک تھوڑا سا دل میں کھٹکا سا ہوا کہ میں ایک بار اس سے پوچھ تو لوں کہ تجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے نہیں مجھے پتہ نہ ہو میں اس کے جیسا ہو جاؤں اور پھر وہ کوئی مسئلہ ہو وہ میرے لیے ہو جائے، تو میں پہلے سے پوچھ تو لوں۔ یہ گیا اس کے پاس، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اس طرح مجھے ایک انسان کی زندگی کا اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہوا ہے کہ آپ چاند سے میرے پاس کہ آپ جس طرح کی زندگی چاہے اپنا لیں۔ میں نے پوری بستی میں ڈھونڈ کر دیکھا ہے، مجھے آپ سے زیادہ پرفیکٹ کوئی بندہ نہیں ملا، میں چاہتا ہوں میں آپ کی زندگی جیوں، مجھے آپ کی زندگی بہت اچھی لگی۔ جب یہ بات اس نے کہی تو اس جو سیٹھ کا تھا وہ چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، اور ایک دم سے اٹھ کر اس نے دروازہ بند کیا اور اس کو اپنے پاس بٹھا کر پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ اس نے کہا کیا ہو گیا، کیا ہو گیا حضرت، آپ کو کیوں رو رہے ہیں، کس چیز کی کمی ہے آپ کو، اتنا کچھ ہوتے ہوئے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ اتنا رویا اور اس کے بعد کہا خدا کے بندے
کچھ بھی بن جانا، میرے جیسا نہیں بننا۔ اس نے کہا ایسا کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہارے جیسا نہ بنوں؟ بظاہر تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بالکل پرفیکٹ ہے، لیکن اندر کا جو حال ہوتا ہے وہ تو اس بندے کو معلوم ہوتا ہے اور اللہ کو ہی معلوم ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں اپنا راز کسی کو نہ بتاتا، لیکن تو نے بات ایسی کر دی کہ میں تجھے اپنی زندگی کا حال ضرور بتاؤں گا۔ اچھا نا، بات یہ ہے کہ مال و ملکیت تو مجھے خاندانی ملی، ماں باپ سے ملی، دولت کی کمی مجھے کبھی نہیں رہی۔ محبت کی ایک عورت سے جو حسین و جمیل تھی، اس سے نکاح کا پیغام بھیجا اور وہ رشتہ بھی مجھے مل گیا، اس سے میری شادی بھی ہو گئی اور مجھے ایسے لگا کہ میں جیسے جنت میں رہتا ہوں۔ پھر اچانک زندگی نے پلٹا کھایا۔ پھر کیا ہوا، میری بیوی سخت بیمار ہو گئی، اور بیمار ہو گئی تو اس نے مجھے کہا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ میں نے کہا میں دنیا میں سب سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا میں مر جاؤں گی تو پھر تم دوسری شادی کر لو گے؟ اس کو یہ صدمہ تھا کہ میرے مرنے کے بعد میں دوسری شادی کر لوں گا۔ تو میں نے اسے کہا کہ نہیں، میں کبھی دوسری شادی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اب میرے بچنے کا تو کوئی آسرا ہے نہیں اور تم دوسری شادی کر لو گے؟ اس نے کہا میں اس کو کیسے یقین دلاؤں؟ پھر اس نے کیا کیا کہ چھری اٹھائی اور اپنے مخصوص عضوے کو کاٹ دیا۔ کہنے لگا اب تو تمہیں یقین ہو گیا کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ تو اب خدا کا کرنا دیکھو کیا ہوا، بیوی اس کی ٹھیک ہو گئی، اس مرد سے بیوی ٹھیک ہو گئی۔ اب بیوی کیا کرے؟ اب اس نے تو غلط کام کر لیا، اب کیا کرے؟ اب بیوی نے کیا کیا کہ بیوی نے دوسروں کے ساتھ تعلقات بنائے، اور پھر اس نے کہا اس آدمی کو، سٹ نے کہا یہ جو تم میرے بیٹے دیکھ رہے ہو نا، ان میں سے ایک بھی میرا بیٹا نہیں ہے، لیکن دنیا کے سامنے یہ میرے بیٹے ہیں اور میری مال و ملکیت کے وارث ہیں، میرے کہنے پر چلتے۔ لیکن تمہیں پتہ ہے کہ میں کس اذیت سے گزرتا ہوں؟ کبھی میرے جیسا مت بننا، میرے لیے ہر رات ہر دن ایک اذیت کے ساتھ گزرتا ہے۔ اس وقت وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ واقعی بظاہر تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اگلا بندہ بڑا پرفیکٹ ہے، اس کی زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ بھئی اس کی زندگی میں کون کون سے امتحانات چل رہے ہیں۔ زندگی ہے ہی امتحان، ہر بندے کے ساتھ مسئلے ہیں، ہر بندے کے ساتھ مسئلے ہیں۔ اچھا آپ ذرا غور کریں، آس پاس دیکھیں، اپنے بارے میں سوچیں۔ میں نے بھی سوچا تھا اس بارے میں کہ اگر مجھے اپنی زندگی کسی کے ساتھ تبدیل کرنے کے لیے موقع ملے تو میں کس کے ساتھ تبدیل کروں گی؟ تو اس آدمی کی طرح پر مجھے یہی بات سمجھ میں آئی کہ میں اپنی زندگی سے ہی خوش ہوں، جیسی ہوں بس ٹھیک ہے، مجھے اس سے زیادہ دوسری کسی زندگی کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا 3 دن اس آدمی کے پورے ہو گئے، بنی اسرائیل والے کے فرشتہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بتاؤ کس کی طرح تمہیں زندگی چاہیے، بتاؤ تمہیں دے، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ زندگی عطا کرے۔ اس نے کہا بھئی اللہ تعالیٰ سے کہو میں نے توبہ کی، میں کسی طرح کی ناشکری نہیں چاہتا، میں جیسا ہوں جس حال میں ہوں خوش ہوں، مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ حقیقت یہ کہ اگر ہم اپنے حال پر راضی ہو جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں اپنے حال پر راضی کر لے اور ہم سے تو راضی ہو جا۔ میں کہتی ہوں یا اللہ یا تو مجھے راضی کر دے یا مجھ سے راضی ہو جا، یا مجھے وہ دے دے جو میں چاہتی ہوں، یا پھر جو تو چاہتا ہے اس پر مجھے راضی کر لے تاکہ ہم دونوں ہی خوش ہو جائیں۔ یا مجھے راضی کر لے یا مجھ سے راضی ہو جا، یا مجھے اپنے آپ میں سے راضی کر لے، دونوں میں سے ایک بات ہے۔ تو اللہ کے ساتھ راضی ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آزمائیں گے ضرور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضرور تم کو آزماؤں گا۔ کن کن چیزوں میں؟ خوف سے، کسی چیز کا خوف ہوگا۔ خوف کس کا ہوگا؟ کئی چیزوں کا خوف ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے صحت کے جانے کا۔ صحت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ صحت کے جانے کا خوف ہوتا ہے، زندگی کے ختم ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ یہ سارے خوفوں پر حاوی خوف ہے۔ ایک چلتا پھرتا انسان کبھی نہیں چاہے گا کہ میں معذور ہو کر بیٹھ جاؤں، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میری زندگی ختم ہو جائے۔ تو یہ چیز 2 ایسے خوف ہیں جو سارے خوفوں پر حاوی ہے، لیکن دوسرے بھی کئی خوف ہیں۔ مثال کے طور پر دولت کے چلے جانے کا خوف، یا اولاد اور بیوی کے جانے کا خوف، یا بچوں کے جانے کا خوف، کئی خوف ہیں۔ امن کا، جنگ کا خوف، امن کے ختم ہونے کا خوف، سروس کے چھٹ جانے کا خوف، روزگار کے چھٹ جانے کا خوف، کئی خوف ہیں۔ ہر طرح کا خوف اس میں شامل ہے، لیکن جو سب سے بڑے خوف ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ صحت کا خوف سب سے حاوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث آتی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کے اگر دونوں ہاتھ بھی نہ ہوں، دونوں پیر بھی نہ ہوں، اس کی آنکھیں بھی نہ ہوں، اور وہ بول بھی نہیں سکتا اور وہ سن بھی نہیں سکتا، باقی اس کے پاس کیا بچا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں ایسے شخص کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کس چیز کا شکر ادا کرے، اس کے پاس کون سی نعمت ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ پیشاب تو کر ہی لیتا ہے نا، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر روک لے پیشاب تو بندہ کیا کرے؟ آپ سوچیں تو صحیح، کیا حشر ہو جائے
تو ہم معمولی چیزوں کو بھی سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ ساری نعمتیں. تو اللہ تعالیٰ خوف میں ضرور آزمائے گا. تو اس وقت جب خوف حاوی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے, یہ پھر نیچے آیت بتا رہی ہے. کل انشاءاللہ پھر اگلی آیت پڑھیں گے, اسی آیت کا اگلا جملہ پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.